کا ملا ہوا ہے. یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں نہ بیٹھا ہوتا، ان کی جگہ پہ کوئی اور شخص ہوتا، تو میں نے کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لینا تھا، اور مجھے بولنے میں بھی بڑا ملکہ حاصل ہے، میں دلیل وغیرہ دے لیتا ہوں. لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ آج اگر میں آپ سے کوئی جھوٹی بات کہہ دوں جس سے آپ مجھ پر راضی ہو جائیں، تو جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا. یعنی اگر آج میں جھوٹ بول کر آپ کی خوشنودی حاصل کر بھی لوں عارضی طور پر، تو کل کو اللہ تعالیٰ دوبارہ ناراض کر دے گا. سورہ توبہ اگر ہم پوری پڑھیں، اس کے اندر اعلان برات بھی ہے ان لوگوں سے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھیں. سورہ توبہ شروع ہی برات کے لفظ سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا اعلان برات ہے ان لوگوں سے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے آگے جھوٹی قسمیں کھائیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کی دعا بھی کر چکے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ آج ہم جو کہتے ہیں کہ جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں آپ کی امت سے ہیں، بس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے تو معاملہ حل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے نبی، آپ کا اور اللہ کا ان سے اعلان برات ہے جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی، آپ ان کے لیے دعا نہ کریں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے، سوائے ان 3 لوگوں کے جن کے اندر حضرت کعب بھی شامل ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آپ سے سچی بات کہہ دوں جس سے آپ مجھ پر ناراض ہو جائیں، تو کل مجھے اس اللہ کی طرف سے اچھے انجام کی پوری امید ہے. یعنی سچ بولنے میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر آج میں جھوٹ بولتا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ بھئی اس کا تو واقعی یہ عذر تھا، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں سچ بول دوں اور عارضی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ناراض ہوتے ہیں، لیکن سچ کا اینڈ جو ہے وہ خیر سے ہی ہوگا. تو اللہ کی قسم میرے پیچھے رہ جانے کا کوئی عذر نہیں تھا. اللہ کی قسم میں جب آپ کا ساتھ دینے سے پیچھے رہا ہوں تو اس سے پہلے کبھی جسمانی طور پر اس سے بڑھ کر کبھی اور مالی طور پر اس سے زیادہ خوشحال نہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ہے جس نے سچ کہا. یعنی حضرت کعب بن مالک نے کہہ دیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا، صرف سستی تھی. اس سے پہلے میں نہ اتنا مالدار تھا، نہ صحت کے لحاظ سے اتنا قوی تھا، میرے پاس سواریاں بھی موجود تھیں، پھر بھی میں شامل نہیں ہو سکا. وہ میری سستی تھی اور یہی سچ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ شخص ہے جس نے سچ کہا، اب تم اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کر دے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ آپ جائیں، آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں. میں اٹھ گیا. بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی جوش میں کھڑے ہو کر میرے پیچھے آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے بارے میں ہم نہیں جانتے اس سے پہلے کہ تم نے کوئی گناہ کیا ہو، کیا تم اس سے بھی عاجز رہ گئے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر پیش کر دیتے جس طرح دوسرے لوگوں نے پیش کیا ہے؟ تمہارے گناہ کے معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا ہی کافی ہو جاتا. یہ آج کے ٹائم میں فٹ بیٹھتی ہے یہ بات. یعنی ہمارا جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کر دیں گے، بس ٹھیک ہے جو مرضی کرو. تو یہ صحابی ہی ہیں جو حضرت کعب بن مالک کے پیچھے دوڑے ہیں کہ بھی آپ نے سچ کیوں کہہ دیا؟ باقی لوگ بھی تو عذر پیش کر رہے تھے، آپ بھی عذر پیش کر دیتے. آپ کو کیا پڑی تھی؟ آج سے پہلے آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. آج اگر چھوٹی سی بات کہہ دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیعت بھی لے رہے ہیں، جنہوں نے جھوٹ بولا ہے ان کی استغفار کی دعا بھی کر رہے ہیں، تو ان کی تو جنت پکی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ اے نبی، اللہ کا اور تمہارا ان سے اعلان برات ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، آپ ان کے حق میں دعا نہ کریں. آج ہم کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے نبی کے امتی ہیں، ہماری تو ہم نے تو ٹکٹ پکا کروا لیا. تو وہ اس وقت بھی لوگ تو ہماری طرح ہی تھے، انسان تھے، ان کے دل میں بھی یہ بات تھی، اور مشورے دینے والے بھی ایسے ہی تھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گناہ کے معاملے میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا ہی کافی تھا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن میں کہ یہ کافی نہیں ہے، پلے بھی کچھ ہونا چاہیے.
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ مسلسل مجھ سے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے رہے اور ملامت کرتے رہے، یہاں تک کہ میں نے ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور خود کو جھٹلا دوں۔ اندازہ کریں، یعنی حضرت کعب بن مالک کو اتنا انہوں نے پمپ کیا کہ بھئی آپ نے کیوں سچ بولا ہے، یہ تو آپ نے بہت بڑی احمقانہ حرکت کر دی ہے، واپس جائیں۔ اور حضرت کعب بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میرا ذہن بن بھی گیا کہ میں دوبارہ واپس جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کوئی جھوٹا بہانہ لگا دوں، لیکن حضرت کعب بن مالک نے جھوٹا بہانہ پھر بھی نہیں لگایا۔ سچ کے اوپر انہیں یہ یقین تھا کہ ظاہری طور پر اگر 80 لوگ ایک طرف جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کروا کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میں سچ ہی بولوں گا، تو یہ ایک چیز ہمیں آج یہ بھی ملتی ہے کہ اگر 100 لوگ ایک طرف جا رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہوں۔ تو سچائی کا راستہ ہمیشہ ویران ہی ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ لوگ نہیں ہوتے۔ یہاں تک کہ میں نے ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاؤں اور خود کو جھٹلا دوں۔ کہا کہ پھر میں نے کہا کہ کیا میرے ساتھ کسی اور نے بھی اس صورتحال کا سامنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، تمہارے ساتھ 2 اور آدمی ہیں جنہوں نے اسی صورتحال کا سامنا کیا ہے، یعنی سچ بولا ہے۔ حضرت کعب بن مالک نے یہ پوچھا نا کہ بھئی میں ہی ہوں صرف اکیلا جس نے سچ بولا ہے یا کوئی اور بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 2 آدمی اور ہیں جنہوں نے یہی بات کی ہے آگے کہ بھئی کوئی عذر نہیں تھا، ہماری سستی تھی، ہم نہیں شامل ہو سکے۔ تو آپ نے پوچھا کہ وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مرارہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ، یہ باقی 2 صحابی ہیں۔ ثلاثہ کا لفظ استعمال ہوا ہے سورہ جو توبہ ہے اس کی آیت نمبر 18 ہے شاید، 3 کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ 3 آدمیوں کے علاوہ سب کی توبہ فارغ، ان کی توبہ قبول۔ یہ وہ 3 صحابی ہیں، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیہ اور ہلال بن امیہ۔ انہوں نے میرے سامنے 2 نیک انسانوں کا نام لیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے، ان دونوں کی صورت میں ایک قابل نمونہ موجود تھا۔ کہا کہ جب انہوں نے میرے سامنے ان دونوں کا ذکر کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جانے کی بجائے میں اسی پر ڈٹا رہا۔ تو حضرت کعب بن مالک نے ارادہ یہی کیا کہ اگر ان 2 بدری صحابیوں نے بھی سچ بولنے کا ارادہ کیا ہے تو جھوٹ میں بھی نہیں بولوں گا۔ تو ان کا ذہن دوبارہ اسی بات پہ آ گیا کہ جو کچھ میں نے کیا وہ ٹھیک کیا، مجھے سچ ہی بولنا چاہیے تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے صرف ہم تینوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب مسلمانوں کو ہم سے بات کرنے سے منع فرما دیا۔ یعنی یہ جو 3 صحابی تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے، ان کا باقی مسلمانوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ ان سے کوئی بھی شخص بات نہیں کرے گا۔ کہا کہ لوگ ہم سے اجتناب برتنے لگے، وہ ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، یہاں تک کہ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ زمین میرے لیے اجنبی بن گئی ہے، یہ اب وہ زمین نہ رہی جسے میں پہچانتا تھا۔ ہم 50 راتیں اسی حالت میں رہے جہاں تک کہ میرے دونوں ساتھیوں کا تعلق ہے، وہ دونوں بے بس ہو کر روتے ہوئے گھروں میں بیٹھ گئے۔ میں ان دونوں کی نسبت زیادہ جوان اور دلیر تھا، اس لیے گھر سے نکلتا، نماز میں شامل ہوتا، بازاروں میں گھومتا اور مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ یعنی 50 راتیں، 50 دن کہہ لیں آپ، 50 دن پورے ہو چکے ہیں، ان 3 صحابیوں سے نہ کسی نے بات کی ہے۔ نبی کا حکم تھا کہ بھئی ان سے بات نہیں کرنی، ان کا بائیکاٹ ہے جب تک اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا۔ تو حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ باقی جو 2 صحابی تھے وہ تو پریشان ہو کر بیٹھ گئے، لیکن میں نماز پڑھنے کے لیے باہر بھی جاتا، لوگوں سے ملتا، لیکن کوئی بھی میری بات کا جواب نہ دیتے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب آپ نماز کے بعد مجلس میں ہوتے آتا اور سلام کرتا، میں اپنے دل میں سوچتا کہ کیا آپ سلام کے جواب میں لب مبارک ہلائیں گے؟ پھر میں آپ کے قریب کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا اور چور نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ جب میں نماز کی طرف متوجہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو وہ میری طرف دیکھتے، اور جب میں آپ کی طرف متوجہ ہوتا تو اپنا رخ مبارک پھیر لیتے۔ یعنی حضرت کعب بن مالک جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک پھیر لیتے تھے۔
اور جب حضرت کعب نماز میں مشغول ہو جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت کعب کو دیکھنے لگ جاتے تھے۔ ایک محبت اور الفت کا پہلو تو تھا کہ میرے صحابی ہیں، تو یہاں تک کہ جب میرے ساتھ مسلمانوں کی بے اعتنائی کی مدت طویل ہو گئی تو ایک دن میں چل پڑا اور جا کر ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیوار پھلانگی اور باغ میں چلا گیا۔ وہ میرے چچا کا بیٹا اور لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ پیارا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا تو اللہ کی قسم اس نے مجھ سے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ یعنی جو سب سے پیارا ساتھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ وہ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ پوچھا اور اسے اللہ کا واسطہ دیا تو پھر بھی وہ خاموش رہے۔ میں نے تیسری بار پوچھا اور اللہ کا واسطہ دیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ یہاں سے دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم تھا اس کے اوپر عمل کرنے کی شدت یہ تھی کہ ان کی باتوں کا جواب بھی نہیں دے رہے، بے شک ان کو پتہ ہے۔ اور جب یہ پوچھا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا، تو انہوں نے جواب میں کیا کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ اس بات پر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں واپس مڑا یہاں تک کہ دیوار پھلانگی اور باغ سے نکل گیا۔ ایک روز میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا تو میں نے اہل شام کے جو سامی جو زمیندار تھے ان کو دیکھا جو کھانے اور اجناس کی چیزیں لے کر بیچنے کے لیے مدینے آئے ہوئے تھے۔ دیکھا وہ کہتا پھر رہا تھا کہ کوئی ہے جو مجھے کعب بن مالک کا پتہ دے۔ اب رومن اور پرشین امپائر کا جو بادشاہ تھا اس نے کوئی چٹھی بھیجی حضرت کعب بن مالک کے نام کہ آپ سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان برات کر دیا ہے، آپ کا بائیکاٹ ہو گیا ہے، تو آپ ہماری طرف آ جائیں۔ یہاں تک کہ وہ میرے پاس آ گیا اور شاہ غسان کا ایک خط میرے حوالے کر دیا۔ میں لکھنا پڑھنا جانتا تھا۔ میں نے وہ خط پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ سلام کے بعد ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ تمہارے صاحب یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، نعوذ باللہ، اور اللہ نے تمہیں ذلت اٹھانے کے لیے اور ضائع ہو جانے والی جگہ کے لیے تو مبعوث نہیں کیا، لہذا تم ہمارے ساتھ آ ملو۔ یعنی جب دشمنوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ جو ہمارا دشمن ہے اس کے اندر بھی پھوٹ پڑ گئی ہے، تو وہ جو آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی آفرز آ رہی ہوتی ہیں کبھی آپ ہماری پارٹی جوائن کر لیں۔ یعنی دشمن کا دشمن دوست، تو ان کو آفرز آنے، ہر قابل مالک کہہ رہے ہیں کہ مجھے آفرز بھی آنے لگ گئی کفار کی طرف سے کہ آپ ہماری طرف واپس آ جائیں، آپ کی تو قدر ہی نہیں کر رہے یہ لوگ، آپ کا تو بائک آؤٹ کر دیا ہے، تو آپ ذلت اٹھانے کے لیے تو پیدا نہیں ہوئے۔ تو یہ خط ان کو موصول ہوا ہے شاہ غسان سے، یعنی شام کا جو بادشاہ تھا اس کی طرف سے۔ ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ کہا کہ جب میں نے وہ خط پڑھا تو دل میں کہا کہ یہ ایک اور آزمائش ہے۔ میں نے اسے لے کر ایک تندور کا رخ کیا اور خط کو جلا دیا، یہاں تک کہ 50 میں سے 40 راتیں گزر گئیں، وہی مؤخر ہو گئی۔ تو اچانک میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، بس الگ رہو، اس کے قریب نہ جاؤ۔ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی یہی پیغام بھیجا اور کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ اور اس وقت تک انہی کے ساتھ رہو جب تک اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ حلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، حلال بن امیہ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے، وہ بوڑھے ہیں، اس کے پاس کوئی خادم بھی نہیں ہے، کہ آپ اس بات کو ناپسند فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں، لیکن وہ تمہارے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ قربت ہرگز اختیار نہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ کسی چیز کی طرف حرکت بھی نہیں کر سکتے، جب سے یہ معاملہ ہوا ہے وہ اس روز سے آج تک مسلسل رو رہے ہیں۔ تو ایک اور جو پابندی لگی ان تینوں صحابیوں کے اوپر وہ یہ تھی کہ وہ اپنی بیویوں سے دور رہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ہم طلاق دے دیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، طلاق نہیں دینی، ان سے قربت اختیار نہیں کرنی۔ تو ایک صحابی جو ہیں
حضرت ہلال بن امیہ ان کی بیوی آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بوڑھے ہیں، اگر میں گھر چھوڑ کے جاؤں گی تو وہ تو اپنا خیال بھی نہیں رکھ سکتے، تو آپ مجھے ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن آپ نے قربت اختیار نہیں کی۔ تو یہ ایک اور پابندی ہے جو ان تینوں صحابیوں پر لگی۔ کہا کہ میرے گھر والوں میں سے بعض نے مجھ سے کہا کہ اگر تم اپنی بیوی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لو، تو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کو اجازت دے دی ہے کہ ان کی خدمت کرتی رہے۔ میں نے جواب میں کہا کہ میں اس معاملے پر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگوں گا، مجھے معلوم نہیں کہ جب میں ان کے پاس اجازت کی درخواست کروں تو آپ کیا فرمائیں گے، میں ایک جوان آدمی ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں۔ تو حضرت کعب بن مالک کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ اگر دوسرے صحابی کی کو اجازت مل گئی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، تو میں بھی، لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ بھی جا کے اجازت لے لیں تو بیوی آپ کے ساتھ رہ لے گی۔ تو حضرت کعب بن مالک فرما رہے ہیں کہ میں اس ڈر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ گیا ہی نہیں کہ میں فرمائش کروں گا ایک اور ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ناراض ہو جائیں، میں تو جوان ہوں، میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں، وہ تو ضعیف ہیں، اس لیے ان کی مجبوری۔ میں 10 راتیں اسی عالم میں رہا، اور جب ہمارے ساتھ بات چیت کو ممنوع قرار دیا گیا تو اس وقت تک 50 راتیں پوری ہو گئیں۔ پھر میں نے 50ویں رات کی صبح اپنے گھر میں ایک گھر کی چھت پر فجر کی نماز ادا کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہماری جس حالت کا ذکر فرمایا، اس حالت پر مجھ پر زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تنگ تھی اور میرا دل بھی بہت تنگ پڑ چکا تھا۔ بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے ایک پکارنے والے کی پکار سنی جو کوہ صلا پر چڑھ کر اپنی بلند ترین آواز میں کہہ رہا تھا، کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ میں اس وقت سجدے میں گر گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ تنگی کے بعد کشادگی کی نوید آ گئی ہے۔ بے شک تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ تو کہا، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کی نماز پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں ہم پر اللہ کی توجہ عنایت فرمائی اور توبہ قبول کرنے کا اعلان فرما دیا۔ یعنی جب یہ وحی نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ جب نازل ہوئی ہے تو اس کے اندر تینوں صحابیوں کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے چل پڑے، میرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی خوشخبری سنانے والے روانہ ہوئے اور میری طرف آنے لگے۔ ایک شخص نے گھوڑا دوڑایا اور میرے قبیلے اسلم سے ایک شخص نے خود میری طرف دوڑ لگائی اور پہاڑ پر چڑھ گیا، تو آواز گھوڑے سے زیادہ تیز رفتار تھی۔ جب وہ شخص میرے پاس پہنچا جس نے خوشخبری دینے کی آواز میں نے سنائی تھی، تو میں نے اپنے دونوں کپڑے اتار کر اس خوشخبری میں کے بدلے اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس دن 2 کپڑوں کے سوا میری ملکیت اور کچھ نہ تھی۔ میں نے 2 کپڑے عاریتاً لے کر ان سے پہن لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا قصد لے کر چل پڑا۔ لوگ گروہ در گروہ مجھ سے ملتے اور توبہ قبول کرنے پر مجھے مبارکباد دیتے اور کہتے تھے کہ تم پر اللہ کی نظر عنایت ہو، تمہیں مبارک ہو۔ یہاں تک کہ میں مسجد میں داخل ہوا، دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر میری طرف لپکے میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مبارکباد دی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے سوا کوئی میرے استقبال کے لیے نہ اٹھا۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات وہ کبھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور میرے سے مصافحہ کیا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو آپ نے فرمایا، جبکہ آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، تو آپ نے یہ فرمایا کہ ماں کے پیٹ سے جنم لینے کے وقت سے جو بہترین دن تم پر گزر رہا ہے تمہیں اس کی خوشخبری ہو۔ یعنی آج کے دن سے پہلے اور جب سے تم پیدا ہوئے ہو، آج کا دن سے بہتر کوئی دن تمہارے لیے نہیں تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی صحابی بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے مجھے معاف کیا یا اللہ نے بھی کر دیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ میری طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ مبارک اس طرح چمک اٹھتا جیسے آپ کا چہرہ مبارک چاند کا ایک ٹکڑا ہو۔
اور کہا کہ ہمیں یہ بات اچھی طرح معلوم تھی۔ آگے حدیث کا کچھ حصہ باقی ہے، اس کے اندر انہوں نے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کو کچھ صدقہ دینے کی تاکید کی کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، آپ خوشی بھی منائیں اور صدقہ بھی کریں۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت کے اندر حضرت کعب بن مالک کی توبہ کا جو واقعہ ہے قبول ہونے کا وہ بھی موجود ہے، جو قیامت تک تلاوت بھی ہوتا رہے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو 3-4 چیزیں ملتی ہیں، وہ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اس کو اگر ہم بغیر کسی عذر کے چھوڑیں گے تو اس کی پھر معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی عذر کے بغیر ہم نے چھوڑ دیا ہے اور پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے ہیں کہ یار خیر ہے چھوڑ بھی دیا تو کیا ہو گیا، تو یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ یعنی یہ چیز اپنے دل میں لے کے آنا کہ جھوٹ بولنا بری بات ہی نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ ہاں، جھوٹ ہم سے بولا گیا، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ تو یہی معاملہ حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ہوا کہ وہ کسی بھی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے، ان کی سستی تھی، لیکن وہ اس بات پر ڈٹ نہیں گئے بلکہ ان کو شرمندگی ہوئی اور 50 دن تک وہ روتے بھی رہے۔ اس دوران انہیں آفرز بھی آئیں کفار کی طرف سے کہ آپ ہماری طرف آ جائیں۔ اچھا، وہ تنگ بھی نہیں آئے اس بات سے کہ یار اتنا بھی کیا جرم ہو گیا کہ سب نے ہی بائیک آؤٹ کر دیا ہے، تو کسی ایک دن بھی ان کے دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا سوائے ندامت کے۔ ندامت ندامت اور ندامت صرف ایک یہ ذریعہ تھا ان کی توبہ قبول ہونے کا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اچھی طرح آزمائش میں ڈال کر ان کو دیکھا، اور وہ بھی اپنی آزمائش میں پورے اترے ہیں کہ وہ کسی بھی آزمائش میں وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح آزمایا ہے اور یہ دیکھا ہے کہ ان کے دل میں واقعی ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کی توبہ قبول فرما لی جائے۔ تو ایک چیز کہ ہمیں سچ بولنا چاہیے، دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح طرح سے ماننا چاہیے، تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب کا علم ہمیں اس حدیث سے کنفرم ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ مشکل کے بعد آسانی لازمی آتی ہے۔ اگر 1000 لوگ ایک سائڈ پر جا رہے ہیں اور وہ کمفرٹیبل پلیس ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ادھر ہی جائیں، ہمیں اس طرف جانا ہے جو حق اور سچ کا رستہ ہے، بے شک وہ کٹھن ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے اور جو کچھ میں نے بولا ہے وہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔